بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج آپ کو بہت ہی مزے کی کہانی شہزادی اور نمک سنا رہی ہوں۔ دفعہ کا ذکر ہے پیارے بچوں، ایک بہت ہی خوبصورت سی سلطنت تھی اور اس سلطنت کا جو بادشاہ تھا اس کی 3 بیٹیاں تھیں۔ بادشاہ اپنی تینوں بیٹیوں سے بہت پیار کرتا تھا اور اس کی تینوں بیٹیاں بہت ہی زیادہ خوبصورت تھیں۔ اب ایک دن بادشاہ نے سوچا کیوں نہ میں اپنی بیٹیوں سے پوچھوں کہ وہ مجھ سے کتنا پیار کرتی ہیں۔ اب بادشاہ نے پیارے بچوں تینوں بیٹیوں کو بلا لیا اپنے پاس اور تینوں بیٹیوں سے ایک سوال کیا کہ مجھے تم تینوں بتاؤ کہ تم تینوں مجھ سے کتنا پیار کرتی ہو۔ سب سے پہلے پیارے بچوں بادشاہ کی بڑی بیٹی اس نے جواب دیا، پیارے ابا جان، میں آپ سے اتنا پیار کرتی ہوں جتنا کہ ہیروں سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرتی ہوں۔ بادشاہ بہت زیادہ خوش ہوا۔ اب بادشاہ نے اپنی دوسری بیٹی سے پوچھا، پیاری بیٹی، تم مجھ سے کتنا پیار کرتی ہو؟ اس کی دوسری بیٹی نے جواب دیا، پیارے ابا جان، میں آپ سے سونے اور چاندی سے بھی زیادہ پیار کرتی ہوں۔ بادشاہ اپنی دوسری بیٹی کے جواب سن کر بہت خوش ہوا اور اس کے بعد سب سے چھوٹی بیٹی سے بادشاہ نے یہی سوال کیا، پیاری بیٹی، تم مجھ سے کتنا پیار کرتی ہو؟ اب بادشاہ کی چھوٹی بیٹی جو ہے اس نے کہا، پیارے ابا جان، میں آپ سے نمک کے برابر پیار کرتی ہوں۔ اب بادشاہ اس کا جواب سن کے بہت حیران ہوا اور اس نے کہا، کیا کہا بیٹا؟ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اس نے پھر یہی جواب دیا کہ میں آپ سے نمک کے برابر پیار کرتی ہوں۔ اب بادشاہ کو شدید غصہ آیا اور اس نے کہا، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے لڑکی، ابھی فوراً سے تم میرا محل چھوڑ کے جا سکتی ہو۔ اب پیارے بچوں بادشاہ نے اس کو اپنے محل سے نکال دیا اور شہزادی روتی ہوئی جنگل کی طرف چلی گئی۔ پیارے بچوں وہاں پہ جنگل میں شہزادی بڑی پریشان رو رہی ہوتی ہے۔ ایک دم سے شہزادی کو آواز آتی ہے اور شہزادی فوراً سے ایک درخت کے پیچھے چھپ جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد گھوڑے کی جب ٹاپوں کی آواز آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے ایک بہت ہی خوبصورت سا شہزادہ وہاں پہ آ جاتا ہے۔ اب جیسے ہی شہزادے کو دیکھتی ہے تو شہزادی فوراً سے سامنے آ جاتی ہے۔ اب شہزادہ اس سے پوچھتا ہے، پیاری شہزادی، تم اس جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ بالکل ویران اور سنسان جنگل ہے۔ شہزادی پیارے بچوں اس کو سارا واقعہ بتاتی ہے جو اس کے باپ نے کیا ہوتا ہے۔ شہزادے کو بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ شہزادی سے کہتا ہے، چلو پیاری شہزادی، میں تمہیں اپنے محل لے چلتا ہوں۔ اب اس طرح ہوتا ہے پیارے بچوں، وہ شہزادہ شہزادی کو اپنے محل لے جاتا ہے اور اس کے کچھ دن بعد شہزادی کی مرضی سے ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور دونوں بہت خوشی سے رہ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد پیارے بچوں اس طرح ہوتا ہے کہ بادشاہ شکار کے لیے چلا جاتا ہے اور وہ بہت دور چلا جاتا ہے اور آخرکار بہت تھک جاتا ہے، اور جیسے ہی تھک جاتا ہے تو رستے میں اسے ایک محل دکھائی دیتا ہے اور وہاں پہ وہ محل میں چلا جاتا ہے۔ اس ٹائم جب شہزادہ دیکھتا ہے تو اسے سمجھ آ جاتی ہے یہ تو شہزادی کا باپ ہے۔ فوراً سے وہ کھانے کا انتظام کرنے لگ پڑتا ہے اور اپنی بیوی کو بتاتا ہے کہ تمہارے والد آئے ہیں۔ اب شہزادی کیا کرتی ہے پیارے بچوں، اپنے جتنے باورچی ہوتے ہیں انہیں کہتی ہے، دیکھو کھانا آج میں خود بناؤں گی، تم میں سے کوئی بھی کھانا نہیں بنائے گا۔ اب پیارے بچوں اس طرح ہوتا ہے، شہزادی کھانا بناتی ہے، بہت اچھا کھانا تیار کر لیتی ہے شہزادی، اور اس کے بعد کھانے کی ٹیبل پہ سارا کے سارا کھانا لگ جاتا ہے۔ جیسے ہی بادشاہ کھانا کھاتا ہے، شروع کرتا ہے، تو کھانا بہت بد مزہ سا لگتا ہے کیونکہ کھانے میں نمک ہی نہیں ہوتا۔ اب بادشاہ کو شدید غصہ آتا ہے اور فوراً سے شہزادے سے کہتا ہے، یہ کس نے کھانا بنایا ہے؟ فوراً سے باورچی کو میرے سامنے لایا جائے۔ اور جیسے ہی اس کی بیٹی اس کے سامنے آتی ہے تو بادشاہ بڑا حیران ہوتا ہے۔ اب اس کی بیٹی کہتی ہے، پیارے ابا جان، دیکھ لیں نمک کے بغیر کھانا کس طرح لگ رہا ہے آپ کو۔ اب بادشاہ کو بہت شرمندگی ہوتی ہے، اسے اپنے رویے پہ بہت شرم آ رہا ہوتا ہے۔ وہ پھر اپنی بیٹی سے معافی مانگتا ہے اور واپس اپنے محل چلا جاتا ہے، اور ادھر شہزادی شہزادے کے ساتھ بہت ہنسی خوشی رہنے لگ پڑتی ہے۔ امید ہے پیارے بچوں آج کی کہانی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگتی ہے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ساتھ لائک اور شیئر ضرور کریں